اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، اس کی تفسیر کے ضمن میں قیامت کے دن کے احوال تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 2 اسباق میں ہم نے حساب و کتاب، پھر آسان حساب اور بغیر حساب کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ تو آج کے سبق میں مرحلہ حساب سے ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن لوگوں کا حساب کتاب تو ہوگا لیکن وہ آسان نہیں بلکہ مشکل ترین حساب ہوگا۔ اللہ کی جناب میں جب لوگ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، لیکن وہ حساب آسان نہیں ہوگا، وہ مشکل ترین حساب ہوگا۔ تو قیامت کا دن ویسے ہی مشکل ترین دن ہے، جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر کی ہے، جیسا کہ سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں عام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور ڈرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ سے زندگی گزارو، عمل صالح کرو اور برائیوں سے بچو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ عظیم حادثہ ہے۔ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ عظیم حادثہ ہوگا، اور وہ اتنا دہشت ناک ہوگا کہ مارے خوف کے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتیں اس دن کے ڈر اور خوف اور دہشت سے اپنے حمل گرا دیں گی، ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور ہر آدمی اپنا ہوش کھو بیٹھے گا۔ ایسا معلوم ہوگا جیسے سب نے کوئی مدہوش کرنے والی چیز پی رکھی ہے، انہوں نے کوئی نشہ کر رکھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ شدت عذاب الہی کے تصور سے ان پر یہ کیفیت طاری ہوگی۔ اس آیت میں جس زلزلہ کا ذکر ہے وہ کب واقع ہوگا، اس بارے میں مفسرین کی 2 آراء ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے دنیا کی زندگی میں واقع ہوگا۔ اس زلزلہ کے بعد آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، زمین پر ایسا زلزلہ برپا ہوگا کہ کوئی چیز اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حاملہ عورت حمل ان کے گر جائیں گے، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا جس میں وہ اپنی بدترین مخلوق کو مبتلا کرے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوف و ہراس اور اضطراب اور پریشانی ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو
قبروں سے نکلنے کے بعد میدان محشر میں لاحق ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں بار بار تیری خدمت میں حاضر ہوں اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہیں اللہ حکم دے گا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کا جتھا نکالو، کہ تمہاری اولاد میں سے جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے تو وہ نکالو۔ تو وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 آدمیوں میں سے 999، 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں اور صرف ایک بندہ جنت میں۔ تو وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وہ تضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر گراں گزری۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ ایک خوش نصیب ہم میں سے کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خوش ہو جاؤ، یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے تم لوگ تمام جنت والوں کا چوتھائی ہوگے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم تہائی حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنتیوں کا نصف ہوگے، یعنی کہ جنت کے لوگوں میں سے آدھے تم ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے، یا اس سفید داغ کی طرح جو گدھے کے آگے کے پاؤں میں ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6530۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے جمع کیے جاؤ گے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا، پھر جب قیامت کے دن تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو اس کی ترجمانی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، بے شک تو نے مال دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، تو نے رسول بھیجا۔ پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ صدقہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح، اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ کر دوزخ سے بچو۔ بہرحال یہ قرآن پاک کی سورہ حج اور سورہ حج کی ابتدائی آیات یہ اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ قیامت کا دن انتہائی سخت دن ہوگا۔ اب وہ سخت دن کیسے بنے گا؟ وہ انہی معاملات سے بنے گا جو بندوں کے کرتوت ہوں گے، بندوں کے اعمال ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا، اور پھر اللہ ناراض ہو کر کے قیامت کے دن کو ایسا بنا دے گا۔ حالانکہ یہ جو آج کا دن ہے، یہ دن بھی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے نا، لیکن آج کے دن میں ہم پر اتنی سختیاں نہیں ہیں، اتنے عذاب نہیں ہیں، اتنی پریشانیاں نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، وگرنہ تو یہ آج کا دن بھی قیامت کا دن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قیامت والی سختیاں بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم ہے کہ ہم پر یہ دن ایسا سخت دن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر دن اپنے اللہ سے ڈر کر گزارنا چاہیے، اپنے ہر روز میں اللہ کے جو احکامات ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں،
ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی حرام کردہ چیزوں سے، محرمات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جب ہم اس طرح ہر دن ڈر ڈر کر اللہ سے گزاریں گے تو اللہ قیامت کے دن کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں قیامت کے دن میدان محشر میں جو اعمال انسان کے لیے آسانی کا سبب بنیں گے ان کا تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اور قیامت کے دن ان اہل ایمان کے لیے نہ تو 50,000 سال کا دن ہوگا، نہ انہیں وہ محسوس ہوگا، اور قیامت کے دن کی ساری سختیاں ایک مومن بندے کو ایسے محسوس ہوں گی جیسے زکام کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مومن بندہ چونکہ قیامت کے دن کی تیاری کرتا ہے، ہر کام جو ہے اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر لمحہ اور ایک ایک پل وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارتا ہے، تو جو بندہ اس طرح ڈر ڈر کر اللہ سے زندگی گزارے گا تو اللہ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے گا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ قیامت کے دن جو مرحلہ حساب ہوگا تو وہ سخت ترین حساب کن لوگوں کا ہوگا اور کن کاموں کی وجہ سے وہ ان کا سخت ترین حساب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ الحاقہ میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا، کاش وہی دنیا کی موت فیصلہ کن ہوتی، افسوس میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، افسوس میری حکومت میرے کام نہ آئی، ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ انشقاق میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورًا بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ اپنی موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا مسرور تھا اور سمجھتا تھا کہ اسے کبھی ہمارے پاس پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہیں؟ اس کا رب تو اس کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن پاک کی ان چند آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ آ گیا جن کا قیامت کے دن حساب سخت ترین حساب ہوگا، اور اس دن جب ان کا سخت ترین حساب ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی زبان پر کیا الفاظ ہوں گے، وہ کیسے اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، کیسے افسوس کر رہے ہوں گے، اور وہ یہ تذکرہ کریں گے کہ ہماری ہلاکت کا سبب کیا ہے، ہماری بربادی کا سبب کیا ہے، آج کے دن کی سختی کا سبب کیا ہے، وہ یہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ سورہ حاقہ کی آیات میں فرمایا، وہ کیا کہیں گے، ہلاک انی ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا اور مجھے ہلاک کر دیا میری حکومت نے، میری بادشاہی نے۔ اب ظاہری بات ہے اگر کسی کو حکومت ملتی ہے اور وہ حکومت اللہ کے حکموں کے مطابق چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہی نافذ کرتا ہے، وہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کرتا ہے، اس اللہ کی زمین پر اللہ کی حدود کو نافذ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ایسا حکمران تو اس کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہوگا، وہ تو بڑے مبارک لوگوں میں ہوگا، وہ تو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ لیکن اب اگر کوئی حکمران ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ صفات نہیں بلکہ ان کے بالکل برعکس اور وہ الٹ ہے، وہ اپنی حکومت کو اپنی عیاشی اور فحاشی میں گزارتا ہے، اپنی حکومت کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی حکومت کے ذریعے سے وہ محرمات کو جو ہے عام کرتا ہے، حرام چیزوں کے دروازے کھولتا ہے، وہ اپنی حکومت میں اللہ کے دین کو غالب نہیں بلکہ اللہ کے دین کے نشانات کو مٹاتا ہے، وہ شعائر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، وہ حدود اللہ کے نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ اس کی سرپرستی میں بے حیائی، زنا،
شراب خوری، بھتہ خوری، رشوت، غریب عوام پر ظلم، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بندہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، اپنی حکومت کے مزے لوٹ رہا تھا۔ تو لہذا ایسا حکمران، ایسا شخص قیامت کے دن افسوس کرے گا، یہ ہاتھ ملے گا، اور اس کا حساب و کتاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ تو لہذا ہم میں سے کوئی شخص بھی جو ذمہ دار ہے اور وہ اس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی اللہ کے حکموں کے مطابق وہ ادا کرے، وگرنہ قیامت کے دن اس کو پچھتانا پڑے گا۔ پھر فرمایا یہ جو بندہ ہے نا جس کا قیامت کے دن سخت ترین حساب ہوگا، یہ مرنے کے بعد تو بہت ڈرا ہوا ہے، بڑا خوف زدہ ہے، بڑا واویلا کر رہا ہے، بڑی حسرتیں اس کے زبان سے نکل رہی ہیں، یہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، لیکن دنیا میں اس کی حالت کیا تھی؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ دنیا میں یہ اللہ کو یاد رکھتا، تاکہ اللہ اسے قیامت کے دن یاد رکھتا۔ تو دنیا میں اس کا رہن سہن ایسا تھا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش باش تھا، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، کوئی فکر فاقہ ہی نہیں تھا، بس مال و دولت آ رہا تھا اور اس کے مطابق یہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، نہ حلال نہ حرام کی کوئی تمیز نہیں، حدود اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، عقیدے کا کوئی خیال نہیں، اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے پرواہ نہیں، بس عیش والی زندگی چاہیے۔ اس کے بچے، اس کی بیوی اس سے ڈیمانڈ کرتے تھے اور یہ ان کو پورا کرتا تھا، اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے یہ مال جوڑتا تھا، اور جناب اس نے اپنی خواہشات کے مطابق گھر بنا لیا، گاڑیاں رکھ لی، بنگلے رکھ لیے، اور مرضی کا کھاتا پیتا تھا۔ تو اس نے اپنی زندگی ٹوٹل اپنی خواہشات کے مطابق گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھول گیا، اللہ کے دین کو بھول گیا، قیامت کے دن کو بھول گیا۔ تو اب ایسا شخص جو اپنے اہل و عیال میں بہت مسرور تھا، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید اس کو مرنا ہی نہیں ہے، اس کو مرنا یاد ہی نہیں ہے، اس کو حساب کتاب کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے شاید کوئی معاہدہ کروا رکھا ہے۔ چونکہ وہ بے فکر تھا نا، زندگی اس کی ایسی تھی بے فکر، اس کے اندر کوئی فکر فاقہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، تو یہ کیا سوچا کرتا تھا، کیا سمجھتا تھا کہ اسے کبھی ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا رب تو اس کے اعمال سے پوری طرح باخبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال سے باخبر ہے، جو ہم کر رہے ہیں، کون کیسی زندگی گزار رہا ہے، کس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، خوف ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے بالکل پوری طرح باخبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد یحاسب الا ہلک، قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک الیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا قال ذاک العرض یعرضون ومن نوقش الحساب ہلک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب کل کے سبق ہم نے پڑھا تھا کہ آسان حساب کیا ہوگا کہ بس اس کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جاؤ، یعنی قرید کر حساب نہیں لیا جائے گا۔ اب مشکل حساب کون سا ہوگا؟ مشکل حساب وہ حساب ہوگا جو قرید کر حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کی تفصیل پوچھی جائے گی، بتاؤ بھی یہ کیوں کیا، تفصیل بتاؤ، یہ کہاں سے آیا، اس کی تفصیل بتاؤ۔ اور دنیا میں لوگ دنیاوی عدالت میں جاتے ہیں، یا وہ ادارے جو انٹروگیشن کرتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر نیب کا ادارہ ہے، FBR کا ادارہ ہے، یہ سارے کے سارے ادارے ہیں۔ کوئی بندہ جب ان اداروں کے افسروں کے سامنے بیٹھتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے بتاؤ گاڑی کہاں سے آئی، گھر کہاں سے بنایا، زیورات کہاں سے آئے، شادی پہ اتنے پیسے کہاں سے لگائے، تمہاری تنخواہ تو اتنی ہے، اس کو 5 سال کی تمہاری ملازمت ہے، 5 سال کے ساتھ اس کو ضرب دو تو اتنے پیسے بنتے ہیں، لیکن تمہارے اثاثہ جات تو بہت بڑے، کہاں سے آئے پیسے؟
تو دنیا میں انسان دنیا والوں کے سامنے جواب نہیں دے سکتا، حالانکہ دنیا انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، دھوکہ دینے پر قادر ہے، آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ تو جب بندہ دنیا میں اپنے مال کا، اپنی چیزوں کا، اپنے اثاثوں کا وہ تفصیلاً جواب نہیں دے سکتا، وہ تو اللہ رب العالمین ہے، وہ تو اللہ کی عدالت ہے۔ اللہ کی عدالت میں تو کوئی دھوکہ نہیں چلے گا، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی کسی کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا ہے۔ تو وہاں انسان کیا حساب دے گا اور کیسے حساب دے گا؟ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے کرید کر حساب لیا جائے گا نا، وہ اس کا حساب مشکل ترین ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس کا حساب لیا جائے گا، یعنی کرید کر حساب لیا جائے گا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے اللہ آپ پر فدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو شخص دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا، تو کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگوں کا حساب محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے۔ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی، جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی، اس کو کریدا گیا، فرمایا وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعت النبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، من نوکش الحساب ہلاکا، جس کے حساب پر بحث شروع ہو گئی، جس کے حساب پر بحث شروع ہو گئی، تفصیل طلب کی گئی، کرید کر حساب لیا گیا، تو وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو محض اعمال نامہ دکھانا ہے، یعنی کہ نیک لوگوں کو اعمال نامہ صرف دکھایا جائے گا، لیکن جو نیک نہیں ہوگا، جس سے کرید کا حساب لیا جائے گا، مشکل حساب لیا جائے گا، اس کو دکھایا نہیں جائے گا، بلکہ اس سے تفصیل طلب کی جائے گی، اس سے تفصیل طلب کی جائے گی، کرید کر حساب لیا جائے گا۔ آگے روایت اس میں یہ بیان کیا گیا کافروں اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے لے کر انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ منافق اور کافروں سے اللہ پردے میں چھپ کر حساب نہیں لے گا، ساری مخلوق کے سامنے لے گا، اور جب ساری مخلوق کے سامنے حساب لے گا تو ان کے پاس تو جواب نہیں ہوگا، تو جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو وہ پھر ساری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے، پھر ان کے راز فاش ہوں گے، پھر پردے اس دن اٹھ جائیں گے، پھر لوگوں کے سامنے اس کے کرتوت لائے جائیں گے، اور پھر لوگ کہیں گے واہ یہ بندہ دنیا میں تو ایسا تھا ویسا تھا، لیکن اس کے کرتوت یہ تھے، یہ بندہ اصل میں ایسا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کافروں اور منافقوں کے بارے میں گواہی دینے والے فرشتے، اولیاء اور صلحاء وغیرہ کھلے عام گواہی دیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، خبردار رہو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی کہ یہ لوگ اپنا پردہ رکھنے کے لیے یا اپنی حکومت اور بھرم قائم رکھنے کے لیے، اپنی بات کو اعلیٰ و بالا رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں اور جھوٹے مقدمے بنا لیتے ہیں، اور دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک اور پارسا ثابت کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن نہیں بچ پائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے سارے کچے چٹھے کھلیں گے اور اللہ کی عدالت میں پھر یہ حساب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکل ترین حساب لینے کا اللہ کا ایک انداز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو لائے گا، اور بعض روایات میں تو آتا ہے سب سے پہلے ان کو لایا جائے گا اور ان کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اب یہ 3 لوگ بڑے عظیم لوگ ہوں گے، کام بھی بڑے ان کے عظیم ہوں گے، لیکن صرف اپنی نیت کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے یہ تینوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے حساب لے گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ کام تم نے کیسے کیا، اس کے پیچھے نیت اور ارادہ تمہارا کیا تھا، اور بندہ اگر وہاں صفائی دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو صاف صاف کہیں گے تو جھوٹ بولتا، یہ تیرا مقصد ہی نہیں تھا، یہ تیرا ارادہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا
اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کو اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، وہ کہے گا یا اللہ دی تھی۔ اللہ پوچھیں گے پھر تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جن کا مشکل ترین حساب ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دیں، ہاں، تو پھر تم نے ان کا شکر ادا کیا کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت کا۔ اور ہمیں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ کبھی اگر ہم اپنے آپ میں جھانکیں گے، اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے، میں تو اپنے آپ کو بہت غریب اور سادہ سے خیال کرتا ہوں نا، لیکن اللہ پاک نے ہمارے جسم کے لحاظ سے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو نعمتیں ہیں ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، حالانکہ آپ دوپہر کے وقت گھر سے عام طور پر نہیں نکلتے تھے، تو آپ نکلے، آگے گئے تو حضرت ابوبکر مل گئے، آگے گئے تو حضرت عمر مل گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ تو تینوں کا جواب ایک ہی تھا کہ جی بھوک کی وجہ سے نکلے، بھوک شدید لگی ہوئی تھی اور گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے تھا نہیں۔ تو پھر تینوں مل کر ایک انصاری کے باغ میں گئے اور اس کو بتایا، تو صحابی فوراً کچھ کچی پکی کھجوریں لے آئے، چونکہ ابھی کھجوریں گویا کی پکی نہیں تھی، لیکن جیسی کچی پکی سی تھیں وہ لے آیا، اور چشمے کا سادہ پانی لایا کنویں کا۔ تو اب وہ سادہ پانی اور کچی پکی کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے کھائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہے وہ نعمتیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ نعمتیں یعنی اتنی معمولی کچی پکی کھجوریں کھائی ہیں، سادہ پانی پیا ہے، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہی وہ نعمتیں فرمایا جن کا حساب ہوگا۔ اب یہ نہیں بہت زیادہ مرغن غذائیں کھائی ہوں، اس نے بالا قسم کے دسترخوان لگائے گئے ہوں اور قسم قسم کے کھانے، وہاں گوشت اور چاول اور جناب میٹھے میں میٹھے پکوان اور حلوان اور یہ ساری چیزیں ہوں، ایسا نہیں۔ صرف کچی پکی کھجوریں کھائیں اور سادہ پانی پیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں میں نعمتیں دی تھی، کہا جی، فرمائے گا دی، تو نے کیا حق ادا کیا نعمتوں کا، کیا شکر کیا؟ وہ کہے گا، شہید کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی، میں کافروں سے لڑا، تیرے دین کے لیے لڑا اور میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے جنگ کی کہ تو بہادر کہلوانا چاہتا تھا، لوگ کہیں بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا سورما ہے، میدان میں اس کے سامنے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ تو کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے۔ تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا، جس مقصد کے لیے تو نے جنگ کی تھی وہ تیرا مقصد تجھے حاصل ہو گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ عالم ان کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو وہ عالم دین بھی کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا لوگ تجھے کہیں قاری ہے، بڑا قاری قرآن ہے۔ سو دنیا میں تیرا مقصد پورا ہو، لوگوں نے تجھے عالم بھی کہا، لوگوں نے تجھے قاری بھی کہا، اب میرے پاس کیا ہے؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال لو۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں تمام جگہوں پر مال لٹا دیا، میں نے مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو لہٰذا اب یہ عالم اور یہ شہید اور یہ غنی مالدار آدمی
یہ تینوں کیوں ہلاک ہوں گے؟ کہ ان سے سخت حساب لیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا یہ کام کیوں کیا؟ تو اب وہ کیوں کا جواب دے گا، کیوں کا جواب دے گا۔ یہ کیوں کا جواب بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے سامنے، اور پیچھے آپ پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ صفائیاں دینے کی کوشش کرے گا، اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا، پھر اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، اس کا ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، ران بولے گی، اور چیزیں بولیں گی، اور مخلوقات بولیں گی، اور اس کے خلاف گواہیاں دیں گی، تو اللہ تعالیٰ کے گواہ حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ہمارا آسان سا، پہلی بات تو حساب اللہ نہ لے، اگر لے تو آسان سا حساب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے، جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے۔ اور ایک اور حدیث میں دولت مند لوگوں اور حکمرانوں سے سخت حساب لیا جائے گا۔ اب جو غریب لوگ ہیں نا، وہ تو ان امیر لوگوں سے، دنیا میں جو امیر ہیں ان سے، وہ لوگ جو غریب ہیں 40 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں دولت مند ہیں، امیر ہیں، اور پھر وہ اپنی دولت کو ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، یہ پھر وہاں حساب دیں گے۔ اور جب یہ حساب دیں گے تو حساب سخت لیا جائے گا، کرید کر سوال کیے جائیں گے، تفصیل مانگی جائے گی، اور یہ وہاں جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے روز جمع کیے جاؤ گے اور اعلان کیا جائے گا، امت محمدیہ کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کیا عمل کرتے رہے؟ وہ عرض کریں گے ہمارے رب، آپ نے ہمیں مصائب و آلام میں ڈالے رکھا، ہم نے صبر کیا، مال اور حکومت دوسرے لوگوں کو دے دی گئی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء اور مساکین دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس موضوع سے متعلق حدیث کا یہ آخری حصہ ہے۔ دولت مند اور حکمران سخت حساب کے لیے پیچھے رہ جائیں گے، یعنی ان سے کرید کر حساب لیا جائے گا، سخت حساب لیا جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ایک شہید کا انجام، جو ایک عالم کا، جو ایک قاری قرآن کا انجام، جو ایک سخی کا انجام بتایا گیا کہ انہیں پھر اللہ کی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں وہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے جو ہمارے آسان حساب کا سبب بن جائے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تو ہمیں اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تو ہمیں اہل جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔